اللہ پاک کے عطا کردہ رزق پر راضی رہنے سے انسان کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جو والد کی قدر کرتا ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر چیز مل جاتی ہے بازار سے، لیکن آپ کے والدین کبھی نہیں ملتے۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، جانچا اور پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہ ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا ہی نہیں گیا۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پہلے بہت یاد کیا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد کم یاد کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی جس میں انسان اتنا غافل ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کیجئے، اچھا ہو تو شکر کیجئے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے تلاش کرو، اور اگر خود میں پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ زندگی کی بساط ان گنت بکھیرو اور ان کہے نغموں کی ختم ہو جانے والی داستان ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن جانتے ہیں۔ امید کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ کل کا دن آج سے ضرور بہتر ہوگا۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ جی نہیں سکتے۔ یا تو اپنا لو یا پھر چھوڑ دو، مگر کبھی کسی کو بھی استعمال مت کرو۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے صاحب، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ زبان کا بولا تو دنیا سنتی ہے، پر یقین کیجئے دل کا کہا صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر قناعت کرنے والا بناؤ، ورنہ یہ تم سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت مانگے گا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو انسان تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مجھے بس اتنا امیر ہونا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ جانتے ہو وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا
تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اگر چائے کے کپ میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی اور گارے میں گھسیٹ لے گا۔ اس کو لت پت ہونے کا مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ مخواہ خوار ہو رہے ہوں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ہی ماں بہن کی دی جاتی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کیجیے، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کیجیے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ نفسیات کے مطابق لڑکیاں اس انسان کو بہت زیادہ پیار کرنے لگتی ہیں جو انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔